اور جنہوں نے کہا ہے دعاؤں کا مجھ سے، جنہوں نے کہا ہے دعاؤں کا مجھ سے، تو کر دے سبھی کا بھلا میرے مولا، تو کر دے سبھی کا بھلا میرے مولا، مجھے لے کہ انسان بنا میرے مولا۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی من کان نبیا وآدم بین الماء والطین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات بل احياء ولكن لا تشعرون، صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اللہم صل علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم، منبع العلم والحلم والحکم، وآلہ الکرام وابنہ الکریم وامتہ الکریمۃ یا اکرم الاکرمین، وبارک وسلم صلاة تبقى وتدوم بدوام الملک الحی القیوم۔ ابھی خطبہ کے بعد رب العالمین جل جلالہ کے مقدس کلام قرآن مجید کی سورہ بقرہ کی ایک آیت کریمہ آپ حضرات کے سامنے تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا۔ اس آیت مقدسہ میں رب العالمین جل جلالہ ارشاد فرماتا ہے وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ اموات، اے لوگو جو اللہ کی راہ میں قتل کیے گئے ہیں، اللہ کی راہ میں شہید ہوئے ہیں، انہیں تم مردہ نہ کہو، بل احیاء، بلکہ وہ زندہ ہیں، وَلَٰكِن لَّا تَشْعُرُونَ، لیکن تمہیں ان کی زندگی کا شعور اور علم نہیں ہے۔ یہ آیت کریمہ کا ترجمہ اس کا بھاشنتر ہو گیا۔ اس آیت کریمہ کی تفسیر میں علماء تفاسیر بیان فرماتے ہیں اور روایتوں میں آتا ہے، اور پیغمبر اسلام حضور سرور کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کی کتابیں بھی بتاتی ہیں کہ جب اسلام کی پہلی اور عظیم جنگ بدر ہوئی تو اس جنگ میں تقریباً 14 مسلمان شہید ہوئے، 14 صحابہ کرام مرتبہ شہادت سے سرفراز ہوئے۔ چونکہ اسلام کا ابتدائی زمانہ تھا، اسلام کی پہلی جنگ تھی، ابھی مسلمان شہداء کرام کے فضائل کو نہیں جانتے تھے، شہداء کرام کے مراتب اور ان کے مناقب سے واقف نہیں تھے، لہذا جب یہ 14 صحابہ کرام، 6 مہاجرین تھے، 8 انصار تھے، شہادت سے سرفراز ہوئے تو کچھ لوگوں نے کہنا شروع کیا کہ یہ مردہ ہو گئے، دنیا سے چلے گئے، اب یہ دنیاوی لذتوں سے لطف اندوز نہیں ہو سکیں گے، دنیاوی بہاریں حاصل نہیں کر سکیں گے۔ اللہ اکبر۔ جب لوگوں نے ان لوگوں کے بارے میں جنہوں نے اللہ کی راہ میں اپنی جانوں کے نذرانے پیش کیے تھے، اللہ کی راہ میں اپنی گردنیں کٹائی تھیں،
ان لوگوں کو جب لوگوں نے مردہ کہنا شروع کیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی غیرت کو گوارا نہیں ہوا کہ وہ مقدس ہستیاں جو میری راہ میں اپنی جان کے نذرانے پیش کرے ان کو جو مردہ کہا جائے. لہذا اللہ تبارک و تعالیٰ نے شہدائے کرام کی شان کے بارے میں قرآن مجید کی پوری آیت کریمہ نازل فرمائی. وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ، اے لوگوں جو اللہ کی راہ میں قتل کیے گئے، اللہ کی راہ میں شہید ہوئے، انہیں تم مردہ نہ کہو، بل احیاء، بلکہ وہ زندہ ہیں. وَلَٰكِن لَّا تَشْعُرُونَ، مگر تمہیں ان کی زندگی کا شعور نہیں ہے. تمہیں تو یہ نظر آتا ہے کہ یہ مردہ ہو گئے، تمہیں تو یہ نظر آتا ہے کہ یہ تیر و تلوار اور نیزوں سے زخمی ہو گئے، تمہیں تو یہ نظر آتا ہے کہ ان کا سر جو ہے تن سے جدا کر دیا گیا آگے، تمہیں تو یہ نظر آتا ہے کہ ان کا پورا بدن زخموں سے چھلنی ہو گیا آگے، مگر ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ زندہ ہیں، ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ زندہ ہیں. پتا چلا کہ شہدائے کرام جب اللہ کی راہ میں اپنی جان قربان کرتے گئے تو اللہ تبارک و تعالی انہیں ہمیشہ کے لیے حیات جاویدانی عطا فرما دیتا ہے، زندگی جاویدانی عطا فرما دیتا ہے. آواز آتی ہے شہیدوں کی خاک سے، آواز آتی ہے شہیدوں کی خاک سے، شہادت پا کر، موت پا کر حیات جاویدانی مجھے ملی ہے. اور کہا ہے کہ شہادت پا کر زندگی زندہ جاوید ہو جاتی ہے، شہادت پا کر زندگی جاوید ہو جاتی ہے، اور یہ رنگین شام صبح کے عید کی تمہید ہوتی ہے. تو شہدائے کرام کو اللہ تبارک و تعالی ہمیشگی کی زندگی عطا فرماتا ہے. سبحان اللہ. شہدائے کرام کے فضائل و مناقب کا کیا کہنا. حدیث پاک میں آتا ہے پیغمبر اسلام حضور سرور کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ شہدائے کرام کی روحوں کو اللہ تبارک و تعالی نے سبز رنگ کے پرندوں کے جسموں میں رکھ دیا ہے. روحیں نکلتی ہیں تو ان کی روحوں کو سبز رنگ کے پرندوں کے پوٹوں میں جسموں میں رکھ دیا جاتا ہے، اور یہ سبز رنگ کے پرندے جنت میں جہاں چاہتے ہیں سیر کرتے ہیں، اور جہاں چاہتے ہیں جنت میں جنتی پھل فروٹ میوہ جات یہ اللہ کی نعمتیں کھاتے رہتے ہیں. اس سے کیا پتا چلا کہ دیگر جو جنتی ہیں ان کو بھی اللہ تبارک و تعالی قیامت کے دن جنت عطا فرمائے گا، مگر دیگر جتنے بھی جنتی ہیں قیامت کا دن ہوگا، میدان محشر قائم ہوگا، اللہ تبارک و تعالی لوگوں کے درمیان حساب و کتاب فرمائے گا، فیصلے فرمائے گا. جب جنتی ہونے کا فیصلہ ہوگا تب یہ جنتی جنت میں جائیں گے اور تب جا کر جنتی نعمتوں سے لطف اندوز ہوں گے. مگر سبحان اللہ شہدائے کرام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ فضیلت عطا فرمائی ہے کہ جیسے ہی شہید ہوتا ہے اس کی روح جس میں انصری سے پرواز کرتی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ شہید ہونے کے ساتھ ہی شہید کی روح کو جنتی نعمتوں سے لطف اندوز ہونے کی اجازت عطا فرما دیتا ہے. شہید ہوتے کے ساتھ ہی جنت میں وہ نعمتوں سے لطف اندوز ہوتا ہے. دیکھیے آدمی جب انتقال کرتا ہے تو بدن تو قبر میں چلا جاتا ہے، مگر اس کی روح جو ہوتی ہے اس کو اس کے اعمال کے حساب سے الگ الگ جگہوں پر رکھا جاتا ہے جیسا اس کا مرتبہ. کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ ان کی روح ان کے قبروں کے پاس ہی رہتی ہے، کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ ان کی روح آب زمزم کے کنویں کے پاس رہتی ہے، کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ زمین و آسمان کی بیچ کی جو فضا ہے وہاں ان کی روح کو رکھا جاتا ہے، کچھ لوگوں کی روح کو اعلیٰ علیین میں رکھا جاتا ہے. مگر سبحان اللہ شہدائے کرام کی روحوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہاں رکھا ہے کہ وہ آرام سے جنت کی سیر کر سکتے ہیں. شہید ہوتے کے ساتھ ہی اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں جو ہے جنتی نعمتوں سے لطف اندوز ہونے کی اجازت عطا فرما دیتا ہے. جہاں چاہو گھومو، جہاں چاہو جنتی نعمتیں پھل فروٹ اور میوہ جات کھاؤ. سبحان اللہ. شہدائے کرام کے فضائل و مناقب کا کیا کہنا. ایک حدیث سن کر آپ دنگ رہ جائیں گے. حدیث پاک میں آتا ہے پیغمبر اسلام حضور سرور کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی حدیث پاک کا مفہوم سرکار نے ارشاد فرمایا قیامت کا دن ہوگا، میدان محشر قائم ہوگا، لوگوں کے درمیان حساب و کتاب ہوگا، جنتی جنت میں چلے جائیں گے، جہنمی جہنم میں چلے جائیں گے. جنتی جب جنت میں چلے جائیں گے
اور جنتی نعمتوں سے لطف اندوز ہوں گے تو کوئی آدمی یہ تمنا نہیں کرے گا کہ جنت ملنے کے بعد دنیا میں واپس جائے. بھئی جنتی نعمتیں مل گئی, جنت میں جانے کے بعد, جنت میں آنے کے بعد کون آدمی تمنا کرے کہ دنیا کے جھنجھٹوں میں, دنیا کے جھمیلوں میں واپس جائے. یہاں تو مشقتیں مگر وہاں تو آرام ہی آرام ہے. وہ نعمتیں حدیث پاک میں حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جنت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسی نعمتیں رکھی ہیں کہ نہ کسی آنکھ نے دیکھا, نہ کسی کان نے سنا, نہ کسی کے دل میں اس کا خیال گزرا. کچھ چیزیں وہ ہوتی ہیں کہ ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھی ہوتی ہے. ہندوستان ہم نے دیکھا ہے, تاج محل ہم نے دیکھا ہے, لال قلعہ ہم نے دیکھا, آنکھوں سے دیکھا ہوا بال ہے. مگر کچھ چیزیں وہ ہیں کہ جن کو ہم نے سنا ہے. برٹن کے اندر, برطانیہ کے اندر, لندن شہر ہے, امریکہ ملک ہے, فلاں ملک ہے, فلاں ملک ہے, ہم نے سنا ہے مگر دیکھا نہیں ہے. اور کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ نہ آنکھوں نے دیکھا, نہ کانوں نے سنا, آدمی کے دل میں صرف خیال گزرتا ہے. آدمی بیٹھے بیٹھے سوچے کہ سونے چاندی کے محلات ہیں, دودھ کے دریا ہیں, شہد کے دریا ہیں. اب یہ نہ آدمی نے دیکھا ہے, نہ دنیا میں کہیں سنا ہے, مگر بیٹھے بیٹھے دماغ کے اندر خیال سوچتا ہے. تو یہ دماغ کے اندر خیال گزرا, مگر اللہ اکبر, جنتی نعمتیں وہ ہیں. حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جنت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ نعمتیں رکھی ہیں کہ نہ کسی آنکھ نے دیکھا, نہ کسی کان نے سنا, نہ کسی کے دل میں اس کا خیال گزرا. یہ جو سمجھایا جاتا ہے کہ جنت میں فلاں فلاں نعمتیں ہوں گی, یہ صرف سمجھانے کے لیے ہے, ورنہ دنیا کے ساتھ اس کا کوئی جو مقابلہ ہی نہیں ہے. وہ تو قیامت کے دن پتا چلے گا کہ جنتی نعمتیں ہیں کیا, اور کسی کے دل میں خیال بھی نہیں گزر سکتا ہے. تو جن لوگوں کو یہ نعمتیں مل جائیں, جنتی نعمتیں, پھر وہ تمنا کیسے کرے گا کہ دنیا میں واپس جائے؟ کون دنیاوی مشقتوں میں آئے, کون دنیاوی جھنجھٹوں میں آئے, کون دنیاوی جھمیلوں کے اندر آئے؟ مگر سرکار نے ارشاد فرمایا الا الشہید یتمنا یرجع الی الدنیا. سرکار نے ارشاد فرمایا سارے جنتیوں میں سے ایک شہید ایسا ہوگا کہ تمنا کرے گا کہ مجھے دنیا میں واپس بھیج دیا جائے, دنیا میں واپس بھیج دیا جائے. یہ شہید وہ تمنا کیوں کرے گا؟ شہید کہے گا مولا مجھے نئی زندگی عطا فرما تاکہ دنیا میں جاؤں پھر تیری راہ میں گردن کٹا کر آؤں. نہیں بلکہ حدیث میں حضور نے ارشاد فرمایا کہ رب کی بارگاہ میں تمنا کرے گا کہ مولا مجھے 10 مرتبہ نئی زندگی عطا فرما, 10 مرتبہ نئی زندگی عطا فرما, ہر بار جاؤں اور ہر بار تیری راہ میں اپنی گردن کٹا کر آؤں, 10 مرتبہ تیری راہ میں شہادت کا مرتبہ حاصل کر جاؤں. یہ شہید جو ہے کوئی جنتی تمنا نہیں کرے گا کہ دنیا میں واپس جائے, مگر شہید کیوں تمنا کرے گا کہ دنیا میں واپس جاؤں پھر جو ہے گردن کٹا کر آؤں؟ تو حدیث پاک کا مفہوم ہے اور احادیث طیبہ کے مضامین سے پتا چلتا ہے کہ شہید جب شہید ہوتا ہے تو ہمیں یہ نظر آتا ہے کہ اس کی گردن کٹی, اس کو درد ہوا ہوگا, اس کے پیٹ کے اندر نیزہ بھونکا گیا, اس کو درد ہوا ہوگا, اس کے بدن کے اندر تیر و تلوار پیوست ہوئے, اس کو درد ہوا ہوگا, وہ پورا بدن زخمی اور زخموں سے چور چور ہو گیا, اس کو درد ہوا ہوگا. مگر سبحان اللہ, شہید جب شہید ہوتا ہے تو شہادت کے موقع پر جبکہ وہ اللہ کی راہ میں گردن کٹاتا ہے, رب کی طرف سے اس کو شہادت میں وہ لذت محسوس ہوتی ہے, اور روحانی چاشنی محسوس ہوتی ہے, اور روحانی کیف و سرور محسوس ہوتا ہے کہ یہ روحانی کیف و سرور کو جنتی نعمتوں میں بھی بھول نہیں پاتا ہے, جنتی نعمتوں میں بھی بھول نہیں پاتا گے. جنتی نعمتیں گے, ایک طرف رب کی راہ میں گردن کٹانے کا وہ کیف و سرور گے, وہ روحانی کیف ہے, وہ جنتی نعمتوں میں بھی رب کی بارگاہ میں کہے گا مولا دنیا میں واپس بھیج دے, دنیا میں واپس بھیج دے, اور 10 مرتبہ واپس بھیج دے تاکہ ہر مرتبہ جاؤں, ہر مرتبہ تیری راہ میں گردن کٹاؤں, اور تیری راہ میں گردن کٹانے کا وہ روحانی کیف و سرور حاصل کروں. تو شہید کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ مقام عطا فرمایا ہے کہ کوئی تمنا نہیں کرے دنیا میں واپس آنے کی, مگر سرکار فرماتے ہیں شہید کہے گا مولا دنیا میں بھیج دے, اور 10 مرتبہ نئی زندگی عطا فرما, اور 10 مرتبہ تیری راہ میں گردن کٹا کر واپس. سبحان اللہ, شہادت کا یہ عظیم مقام, نواس رسول, راکب دوش پیمبر, فرزند بطول, امام عالی مقام,
امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کربلا کے میدان میں حاصل کیا اور اسلام کے لیے آپ نے عظیم قربانی پیش فرمائی. سبحان اللہ، نواس رسول امام علی مقام فرزند بطول امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فضائل مناقب کا کیا کہنا. حدیث پاک میں آتا ہے، بخاری شریف کے حدیث پاک کا مفہوم ہے. حضور سرور کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ایک جلیل القدر صحابی ہیں جن کا نام ہے حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ. حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صاحبزادے ہیں. تشریف فرمائیں. اہل عراق میں سے ایک آدمی آپ سے مسئلہ پوچھنے کے لیے آیا. اہل عراق کون ہے؟ اہل عراقی نے نعوذ باللہ امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا کربلا کا میدان عراق میں، کوفہ شہر عراق میں. تو وہ عراق والوں میں سے ایک آدمی حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مسئلہ پوچھنے کے لیے آیا کہ حضور کوئی آدمی اگر احرام کی حالت میں ہو تو اس کو احرام کی حالت میں مکھی مارنا کیسا ہے؟ احرام کی حالت میں جوئی مارنا، کیڑے مکوڑے مارنا یہ بھی حرام اور ممنوع ہوتا ہے. تو وہ صحابی رسول سے مسئلہ پوچھنے لگا. حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ غضبناک ہو گئے. ان لوگوں کو دیکھو، یہ اہل عراق کو دیکھو کہ مکی کے بارے میں مجھ سے مسئلہ پوچھ رہا، مکی مارنے کے بارے میں مسئلہ پوچھ رہا. نواز رسول امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کر ڈالا. مطلب یہ تھا کہ جب نواز رسول کو شہید کرنا تھا، ان کو قتل کرنا تھا تو مسئلہ یاد نہیں آیا، اور اب جو مکی مارنا ہے، مکی کو قتل کرنا ہے تو مسئلہ پوچھنے کے لیے آ گیا ہے. کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ شریعت کے ایک بڑے بڑے احکام کی خلاف ورزی کرتے ہیں، بڑے بڑے احکام کا النگھن کرتے ہیں، اور چھوٹی موٹی باتوں کے بارے میں مسئلہ پوچھتے رہیں گے، اس کا کیا حکم ہے، اس کا کیا حکم. ارے بڑے بڑے گناہ کرتا ہے، بڑے بڑے گناہ کرتا ہے، اس کی تجھے پرواہ نہیں ہے. اور جو تیرے مفادات کے مطابق ہو، تیرے سوارتھ کے مطابق ہو، شریعت کی وہ باتیں جو تیری طبیعت کے مطابق ہو، اس کے مسئلے پوچھتے رہتا. تو یہ اہل عراق میں سے ایک آدمی صحابی رسول حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آیا. بخاری شریف کی حدیث بیان کر رہا ہوں. کہنے لگا کہ احرام کی حالت میں مکی مارنے کا مسئلہ کیا. آپ نے فرمایا ان کو دیکھو، مکی مارنے کا مسئلہ پوچھ رہا ہے، اور نماز رسول کو ابن رسول اللہ کو وہاں شہید کر دیا تو مسئلہ یاد نہیں آیا. حالانکہ سرکار نے ارشاد فرمایا الحسن والحسین ہما رحایتین من الدنیا. حسن اور حسین تو دونوں میرے دنیا کے دو پھول ہیں. حضور کے ایک اور صحابی ہیں حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ. یہ سرکار کے میزبان ہیں. سرکار نے جب مکہ سے مدینہ کی جانب ہجرت فرمائی تو ظاہر بات ہے جلدی سے تو گھر اور کمرے تیار نہیں ہوئے تھے. تو حضور کے حجرات انور کے تیار ہونے سے پہلے حضور سرور کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مکان پر قیام پذیر تھے، میزبان رسول. یہ اپنا ذاتی واقعہ بیان فرماتے ہیں کہ میں سرکار کی بارگاہ میں حاضر ہوا. میں نے دیکھا کہ دونوں شہزادے حسنین کریمین سرکار کے سامنے کھیل رہے ہیں. حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں بڑا متعجب ہوا، اور میں نے سرکار کی بارگاہ میں عرض کیا تحبہما یا رسول اللہ، آقا ان دونوں شہزادوں سے آپ محبت فرماتے ہیں، ان سے پیار فرماتے ہیں؟ سرکار نے ارشاد فرمایا کیف لا احبہما، کیف لا احبہما ہما ریحانتین من الدنیا واشمہما. ارے میں اپنے ان دونوں شہزادوں سے کیسے محبت نہ کروں، یہ تو میرے دنیا کے دو پھول ہیں جن کو میں سونگھتا رہتا ہوں. دنیا کے میرے دو پھول ہیں جن کو میں سونگھتا رہتا ہوں. عموماً لوگ اپنے بچوں سے محبت کرتے ہیں، اپنے بچوں سے پیار کرتے ہیں، اور پیار اور محبت میں اپنے بچوں کو چوما کرتے ہیں، ان کو بوسا لیا کرتے ہیں. مگر سبحان اللہ، سرکار کو ان نواسوں سے ایسی محبت تھی کہ سرکار اپنے ان نواسوں کو پیار سے چوما بھی کرتے تھے اور پھولوں کی طرح ان کو سونگا بھی کرتے تھے. سرکار کو ان سے بہترین خوشبو آیا کرتی تھی. اس حدیث کی طرف اشارہ کرتے ہوئے اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کیا بات رضا اس چمنستان کرم کی، کیا بات رضا اس چمنستان کرم کی، زہرا ہو کلی جس میں حسن اور حسین پھول، زہرا ہو کلی جس میں حسن اور حسین پھول. ایک اور حدیث آتی ہے، اس حدیث پاک کے راوی ہیں حضور کے صحابی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ.
یہ بیان فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ سفر کے موقع پر سید کائنات خاتون جنت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کے ساتھ، حسنین کریمین بھی ساتھ ہیں، بچپن کا زمانہ ہے، سفر جاری۔ اچانک جو حضور سرور کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنے ان نواسوں کے رونے کی آواز سنی۔ جیسے ہی سرکار نے رونے کی آواز سنی، سرکار آگے تو جلدی سے واپس پلٹے اور خاتون جنت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا، بیٹی کیا بات ہے، میرے شہزادے رو کیوں رہے ہیں؟ عرض کیا، آقا پیاس کی وجہ سے رو رہے ہیں۔ ان دونوں بیٹوں کو، دونوں شہزادوں کو پیاس لگی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ سرکار وہ چمڑے کی لٹکی ہوئی پانی کی مشک جو تھی اس کی طرف لپ کے دیکھا، پانی نہیں ہے، اور سفر جاری تھا، پانی کی قلت تھی، لوگ جو ہے پانی کی قلت کی وجہ سے پریشان تھے۔ پورے قافلے میں سرکار نے اعلان فرمایا، بھائی کسی کے پاس پانی ہے؟ لوگوں نے جلدی جلدی اپنی مشکوں کو دیکھا، مگر پانی کی اتنی قلت تھی کہ کسی کی مشک میں پانی کا ایک قطرہ بھی نہیں تھا۔ دونوں شہزادے زار و قطار رو رہے ہیں۔ حضور سرور کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے خاتون جنت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ارشاد فرمایا، بیٹا ایک شہزادہ مجھے دے دو۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ پردے کے نیچے سے سیدہ کائنات نے ایک شہزادہ حضور کو تھما دی۔ پرانے زمانے میں جو سفر رہتا تو عورتوں کے لیے ہودج جیسا ایسا ہوتا، بڈولی جیسا، اس میں مستورات عورتیں وغیرہ پردے کے اندر بیٹھی رہتی، پردے کے نیچے سے ایک شہزادہ تھما دی۔ سرکار نے اس شہزادے کو سینے سے لگایا، چمٹایا، اس کو خاموش کرنے کی کوشش کرتے رہے، مگر پیاس کی وجہ سے وہ شہزادہ خاموش نہیں ہوتا۔ اب حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ پانی تھا نہیں اور پیاس کی وجہ سے وہ شہزادہ زار و قطار ہو رہا تھا، تو سرکار نے اپنی مبارک زبان نکالی اور اپنی مبارک زبان اس شہزادے کے منہ کے اندر ڈال دی۔ وہ شہزادے جو ہے اس کو چوستے رہے، خدا جانے کیا ملا، اللہ ہی جانتا ہے کہ کیا روحانی خیف و سرور، کیا روحانی استراب کی نصیب ہوئی کہ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں چوستے چوستے وہ شہزادہ خاموش ہو گیا۔ سرکار نے وہ شہزادہ خاتون جنت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عطا فرما دیا، کہا بیٹی دوسرا بیٹا بھی لاؤ۔ وہ بھی زار و قطار رو رہا تھا، سرکار نے ان کے منہ کے اندر بھی اپنی زبان ڈالی، وہ بھی چوستے رہے اور سبحان اللہ آہستہ آہستہ روتے روتے خاموش ہو گئے۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں بعد میں پانی نہ ملنے کے باوجود میں نے نہیں دیکھا کہ شہزادے رو رہے ہیں، خاموش ہو گئے۔ تو حضور سرور کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو ان شہزادوں سے ایسی محبت تھی، سبحان اللہ، سفر میں بھی ان کا رونا اور ان کا بلبلانا سن کر سرکار بے چین اور بے قرار ہو جاتے تھے۔ یہ حضور کے شہزادے، انہوں نے اسلام کے لیے عظیم قربانی پیش کی ہے۔ بڑے صاحبزادے امام عالی مقام امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کو شہادت سری سے حصہ ملا، اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کو شہادت جہری سے حصہ ملا۔ دونوں شہزادے شہید ہوئے، مگر امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو زہر دیا گیا۔ یہ شہادت سری ہے کہ پوشیدہ شہادت، آج تک کسی کو معلوم نہیں ہے کہ امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کس نے زہر دیا۔ ایسی پوشیدہ شہادت کہ آج تک تاریخ میں اتہاس کے پنے گواہیں کہ کسی کو معلوم نہیں کس نے زہر دیا۔ اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کو شہادت جہری سے حصہ ملا کہ بدن پر کتنے تلوار کے زخم تھے وہ بھی تاریخ بتاتی ہے، بدن پر کتنے تیر کے زخم تھے وہ بھی تاریخ بتاتی ہے، بدن پر کتنے زخم لگے تھے وہ بھی تاریخ بتاتی ہے، کس نے آپ کو تلوار ماری، کس نے نیزہ مارا وہ بھی تاریخ بتاتی ہے۔ نہیں بلکہ شہید ہونے سے پہلے ہی سرکار نے آپ کی شہادت کا شہرہ دنیا کے اندر عام کر دیا تھا۔ شہادت کا یہ عظیم مقام امام عالی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کربلا کے اندر حاصل کیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے اور آپ کو ان شہزادوں کی محبت نصیب فرمائے، ان کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جس عظیم مقصد کے خاطر ان دونوں شہزادوں نے اسلام کے لیے قربانی پیش کی ہے، اس عظیم مقصد کو نگاہوں کے سامنے رکھ کر ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم۔